بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا۔ دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کا محبت یہ تعلق اتنا بڑھ گیا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس نے یہ تمام شرائط قبول کر لی اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبراتا۔ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تھا تو دور کتراتا جاتا تھا، لیکن بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، جہاں تک کہ دوست احباب سب کی برداشت سے بات نکلنے لگی، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اسے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل میں مجھے کہا کرتا تھا کہ کہیں جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر نہیں آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا غیر ضروری کتاب تھی اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑے سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بس اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہیں، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یا یہ کتاب رہے گی یا پھر تم رہو گے، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے؟ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ طبیعت پرکیف ہے، ذرا اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ گھر کا صحن چھوٹا ہے، گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور ایک چارپائی پر بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے، دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، لات نہ مارے۔ پھر آہستہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت مچلتی ہے تو اونچا پڑتے ہیں، گھوڑا بدکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر، تقریباً ساری رات ہوتا رہا۔ کچھ انہوں نے صبح کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی نگاہ آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں نہایت تیزی کے ساتھ ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، چنانچہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اونچا پڑتا تھا تو ڈر محسوس ہوتا تھا کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آہستہ پڑتا تھا تو پھر طبیعت مچلتی تھی کہ اونچا پڑھوں۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، میں نے کچھ روشنیاں دور جاتی ہوئی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ وہ فرش پر قرآن پڑھتے تھے تو عرش سے فرشتے اتر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔